اچھا اتنا نہیں روتے، میری شہزادی کے لیے رشتوں کی کمی ہے؟ اتنے رشتے آئیں گے کہ حساب رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر میری گڑیا اپنی پسند کا شہزادہ چنے گی اور آرام سے بقیہ زندگی گزارے گی۔ وہ چیخی، مجھے ان کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں، نہ شہزادہ، نہ بادشاہ، نہ وزیر۔ بشریٰ اسے سمجھانے لگی، ہے نا پاگل، ایک گنڈے موالی سے وفا اور محبت کی توقع رکھنا بے وقوفی ہی تو ہے۔ شکر کرو اس نے اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑ دی۔ نہیں چھڑانا مجھے اپنی جان، قید رہنا چاہتی ہوں ان کے پاس۔ آپ چلیں ان سے بات کریں کہ وہ مجھے طلاق نہ دیں۔ میں ان کی ملازمہ بن کر پڑی رہوں گی، کوئی خواہش، کوئی تمنا نہیں کروں گی۔ وہ جو مرضی کرتے آئے کرتے رہیں، مگر مجھے خود سے دور نہ کریں۔ میں انہیں شراب پینے سے بھی منع نہیں کروں گی۔ چلیں نا ماں جی، چلیں ان کے پاس، وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے گڑ گڑانے لگی، ایسا نہیں کہتے میری جان، اسے محبت نہیں کہتے۔ اگر اس کی نظروں میں تمہاری ذرا سی بھی وقت ہوتی تو تمہیں یوں کبھی نہ دھتکارتا۔ اپنی رہی صحیح عزت گنوانے سے کیا ملے گا جب سے تم سے محبت ہی نہیں، تو میری منت کس کام کی؟ یاد ہے نا کیا کہا تھا کہ ایسے با اختیار اور صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہم غریب مخمل میں ٹاٹ کے پیون جتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس نے بس تمہاری صورت دیکھ کر شادی کی حامی بھری تھی، اور صورت کے پجاری کا دل چند دنوں میں ہی سیر ہو جاتا ہے۔ اب اسے کسی نئی صورت، تازہ جوانی کی تلاش ہوگی۔ تم اس کے لیے باسی ہو گئی ہو میری شہزادی۔ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہوتی تو اس سے معلوم ہوتا کہ اس نے کس ہیرے کو ٹھوکر ماری ہے۔ نہیں ہوں میں ہیرا، ایک بحیثیت پتھر سے بھی کم اوقات ہے میری۔ ان کی ملازمہ بننے کے لائق بھی نہیں، نہ دیتے بیوی کے حقوق، اپنی خدمت تو کرنے دیتے، اس بہانے انہیں دیکھتی تو رہتی۔ وہ سسکیاں بھر بھر روتی رہی۔ بشریٰ خاتون کی آنکھیں بھی بیٹی کے غم میں بھر آئی تھیں، مگر وہ رو کر اپنے بیٹی کے دکھ کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اسے تسلیاں دیتی رہی، سنہرے مستقبل کی، اندیکھے شہزادے اور آرام دہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے بارے میں باتیں کر کے اس کا ذہن بٹاتی رہیں۔ گھنٹے ڈیڑھ میں اس کی حالت سنبھل گئی تھی۔ بشریٰ تھوڑی دیر اسے گود میں لیے بیٹھی رہی اور پھر اسے چارپائی پر لٹا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چائے بنانے سے پہلے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ تناوش ہڑبڑا کر موبائل فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ پاشا کی کال نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ کسی انہونی کی امید میں اس نے کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر موبائل فون کان سے لگا لیا۔ گفتگو کے اختتام پر اس کی مایوسی دو چند ہو گئی تھی، پھر اس سے صبر نہ ہو سکا اور وہ پاشا کو پیغام لکھنے لگی۔ کار سے اترتے ہی اس کی نظریں دروازے کے چوکھٹ کو دیکھنے لگیں، جہاں سیاہ نشیلی آنکھیں محبت کی شمع روشن کیے خوبصورت ہونٹوں پر پیار بھری مسکان سجائے وہ اس کی منتظر کھڑی ہوتی تھی۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ شراب کی الماری کے تالے میں دھاگا پروئی چابی لگی ہوئی تھی۔ بس اتنا ہی خیال رکھنا تھا؟ اب شراب نوشی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، اب تمہارا مطمع نظر پورا ہو گیا ہے۔ کبیر دادا کے دماغ میں شکوہ کرتی سوچ ابھری اور وہ تجوری کی طرف بڑھ گیا۔ تالا کھولتے ہی پاشا کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ پیسوں کے نام پر وہاں پھوٹی کوڑی بھی دکھائی نہ دی۔ البتہ اس کے ضروری کاغذات وغیرہ کو اس نے نہیں چھیڑا تھا، تو تمہیں دولت چاہیے تھی بہت ساری۔ اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ضرور ملے گی اور ملے گی بھی، مگر سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں۔ یقیناً تم مجھ سے بھی بڑی گینگسٹر نکلی کہ مجھے چاروں شانے چت کر دیا۔ اس کے دماغ میں تناوش کا فکرہ گونجا۔ کبیر کو دادا کہتے ہو تو مجھے دادی کہا کرو۔ اس وقت اس کے فکرے پر ہنسنے والی کو آج محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی تناوش دادی ہی نکلی۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کی الماری خالی تھی، صرف کبیر دادا کا دیا ہوا وہ لباس وہیں چھوڑ گئی تھی۔ اتنے پیسے لے گئی ہو، اپنے پرانے لباس ہی چھوڑ جاتی۔ اس کی سوچیں شاکی ہوئی تھیں۔ اپنے ترتیب سے لٹکے ہوئے سارے لباس اس نے الماری سے باہر نکال کر پھینک دیے۔ دراز میں موجود خوشبو میں بسی جرابیں بھی نیچے قالین پر بکھیر دیں۔ نہیں چاہیے تمہاری کوئی خدمت، غصے میں کہتے ہوئے اس نے ڈریسنگ روم میں ترتیب سے رکھی تمام اشیاء بکھیر دی تھیں۔ ہاتھ بھی نہ لگانا، میری چیزوں کو دفع ہو جاؤ، بڑی آئی محبت جتانے والی۔ تم جانتی نہیں میں کبیر دادا ہوں، دنیا مجھ سے ڈرتی ہے، اور تمہاری یہ جرات کو مجھے کبیر کہو۔ دوبارہ ایسا کہنے کی کوشش بھی کی تو گردن توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا۔ تمہارا کیا خیال ہے میرے ہاتھ نہیں ہیں؟ اپنے بوٹ نہیں اتار سکوں گا؟ میز پر بوٹ رکھ کر اس نے جھک کر باری باری دونوں جوتوں کے تسمے کھولے اور جوتے اتار کر بوٹ ریک کی طرف اچھالتا ہوا چلایا، کھول لیے کیا میرے ہاتھ گھس گئے ہیں یا سانس چڑھ گیا ہے؟ ٹائی بھی کھول لوں گا۔ ٹائی کی گرا ڈھیلی کرتے
اتارتے ہوئے اس نے قالین پر پھینک دی، کوٹ بھی اتار کر دور اچھال دیا۔ بچہ نہیں ہوں میں، اپنے سارے کام کر سکتا ہوں، بڑھیائی خدمت سے متاثر کرنے والی نہیں چاہیے تمہاری خدمت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ گھر میں کوئی جگہ ہے نہ میری زندگی میں۔ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کھانا نہیں کھاتے تو چائے کی پیالی پی لو، تھکے ہوئے آئے ہو۔ اس کے دماغ میں تناؤش کی آواز گونجی، کہا نہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ راحت خالہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ جی صاحب جی، منہ سے کچھ کہے بغیر اس نے ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں پیوں گا چائے، کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، ہفتہ ہفتہ جرابوں کا ایک ہی جوڑا پہنے رکھوں گا، 3 شراب کی بوتلیں بھی پیوں گا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ روکنے والی؟ ہاں بتاؤ کون ہو مجھے روکنے والی؟ کبیر دادا عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، کہیں آئی اور کہیں گئی۔ اگر تم خود دفع نہ ہوتی تو کل پرسوں تمہیں بھی ٹھوکر مار کر بھیج دیتا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتا رہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ چھلانگ لگا کر پھر خیالوں میں ادم کی۔ اس کے بازو پر سر رکھ کر وہ اس کی چھاتی پر ملائم ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگا، یہ تناوش بھلا کیسا نام ہے؟ اس کی مترنم ہنسی گونجی، کبھی قرآن پڑھا ہو تو پتہ چلے نا جناب کو۔ 22ویں پارے کی سورۃ سبا میں میرے نام کا ذکر ہوا ہے، پکڑے نہ جانا، ہاتھ نہ آنا، ناممکن الحصول، پتہ نہیں آپ کے قابو میں کیسے آ گئی۔ اس نے منہ بنایا، جی مجھے کسی کو قابو کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ رفتگی سے بولی، مگر مجھے تو آپ کے قابو میں آنے کا شوق ہے نا۔ جھوٹی دروغ کو غلط بیان، دھوکے باز، بکواس کرتی ہے۔ وہ پھر غم و غصے میں بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی نظر شراب کی الماری کی طرف اٹھی اور وہ اسی طرف بڑھ گیا، اکٹھی 3 بوتلیں ہاتھ میں پکڑ کر واپس صوفے پر آن بیٹھا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ مجھے شراب نوشی سے روک سکے، جتنی مرضی ہوگی پیوں گا۔ بوتل کھول کر اس نے گلاس میں انڈیلنے کا تکلف کیے بغیر بوتل منہ سے لگا لی۔ تلخ سیال اس کی چھاتی میں آگ جیسے سلگا دی تھی، مگر وہ گٹاگٹ پیتا رہا۔ ایک بوتل خالی کر کے اس نے دوسری بوتل کھولی اور دوسری ختم ہونے پر تیسری کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک دم خالص شراب کی اتنی مقدار میڈے میں انڈیلنے سے اس پر مدہوشی چھانے لگی۔ وہ چوتھی بوتل لینے الماری کی طرف بڑھا، لڑکھڑاتے قدموں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ لہراتا ہوا قالین پر گرا۔ اس کا سر بڑی مشکل سے بیڈ سے ٹکرانے سے بچا تھا۔ 1-2 لمحہ اسی طرح پڑے رہنے کے بعد سر جھٹکتا ہوا بیڈ کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھا اور پھر اوندے منہ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ قریب نہ آنا، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں اور میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے۔ اپنے گندے ہاتھ میرے سر سے دور رکھو، میں کہہ رہا ہوں، دور رکھو اپنے ہاتھ۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے دور جھٹکنے لگا۔ وہ شاید جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی، تبھی تو اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکا۔ مگر جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتا، وہ دوبارہ اس کے ہاتھوں انگلیاں بالوں میں پھیرنے لگتی۔ اس کی شوق مترنم اور چنچل ہنسی کبیر دادا کو غصہ دلانے لگی جیسے، مگر اس میں سے دور ہٹانے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ دور ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ، اس کی آواز نیند میں ڈوب گئی۔ بس اتنی ہی محبت تھی تمہاری، اسے قیمتی کار سے اترتے دیکھ کر؟ کبیر دادا نے طعنہ دیا، دھوکے باز کہیں کی، مطلبی خود غرض، میرے جذبات سے کھیلتے ہوئے تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا؟ وہ ایک گھبرائے بغیر استہزائیہ لہجے میں بولی، لوگوں کی زندگی سے کھیلنے والا قاتل، شرابی اور بد کردار شخص مجھے اخلاق سکھا رہا ہے؟ واہ! وہ چلایا، بکواس بند کرو ورنہ کیا کر لو گے؟ مجھے بھی قتل کر دو گے؟ لو چلاؤ گولی، ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے، جو کر سکتے ہو کر لو۔ تمہارے جیسی گھٹیا عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تعریف کرنے کا شکریہ۔ اس کی گنگناتی ہنسی نے کبیر دادا کے کانوں میں رس انڈیلا۔ اتنا غصہ ہونے کے باوجود اس کی ہنسی سے خود کو متاثر ہونے سے نہیں روک سکا تھا۔ تمہیں یہاں بھی تو عیاشی بھری زندگی مل سکتی تھی، پھر تم نے دور جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس مرتبہ اس کے لہجے میں غصے کے بجائے شکوے کا عنصر نمایاں تھا۔ اس نے کندھے جھکائے، کسی کی ملازمہ بن کر رہنا کون پسند کرتا ہے مسٹر کبیر؟ ملازمہ اور بیوی میں فرق ہوتا ہے۔ نام کی حد تک کام دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اور جب آزادی کی زندگی میسر ہو تو کیا ضرورت ہے قید میں رہنے کی؟ پلیز، وہ منتوں پر اتر آیا۔ اس نے تنزیہ کہہ لگایا، تم تو بہت بڑے دادا ہو، اتنی جلدی گھٹنے ٹیک دیے؟ بے پرواہی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی اور کبیر دادا حسرت بھری نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ تھوڑا سا تو کھا لو، ماں نے نوالا اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔
دل نہیں چاہ رہا ماں جی، اس نے ماں کا ہاتھ دور دھکیل دیا۔ ایسا نہیں کرتے میری جان، زندگی خوشیاں کسی ایک شخص سے ہی تو نہیں جڑی ہوئی۔ تمہیں اتنے خوبصورت وجیح اور پرکشش جوان ملیں گے کہ وہ گنڈا تمہیں یاد بھی نہیں آئے گا۔ وہ سسکی بھولے گا تو یاد آئے گا نا؟ کیا وہ اکیلا مرد ہے دنیا میں؟ بشریٰ نے ہلکے سے ڈانٹا۔ ابو جان بھی تو اکیلے مرد نہیں تھے ماں جی، پھر آپ نے بھرپور جوانی کیوں ضائع کر دی؟ طنز کے بجائے اس کے لہجے میں شکوہ چھپا تھا، کیونکہ وہ مجھے چاہتے تھے اتنا جتنا آج تک کسی نے کسی کو بھی نہیں چاہا ہوگا۔ اتنی توجہ دیتے تھے کہ اتنی توجہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایسے محبوب کا سوگ منانے کے لیے تو میری ایک زندگی بھی کم ہے۔ اگر مجھے 10 زندگیاں اور ملیں تو اپنے رفیق کی یاد میں گزار دوں، مگر تم کس بلبوتے پر اپنے شوہر کا تقابل میرے شوہر سے کر رہی ہو؟ یہ زیادتی ہے میری جان، کیونکہ میرے شوہر کو تو مجھ سے محبت نے چھینا ہے اور تمہارے موالی نے ٹھوکر مار کر تمہیں اپنی زندگی سے دور کیا ہے۔ وہ نادم ہیں، اسی لیے تو میرا سامنا نہیں کرنا چاہتے اور انہیں میری فکر ہے۔ وہ چاہتے ہیں میں کسی محفوظ مقام پر اپنی زندگی گزاروں۔ اسی وجہ سے انہوں نے پاشا بھائی کو کہا ہے کہ میرے حوالے بہت ساری دولت کر دے، مجھے گاڑی بنگلہ خرید کر دے۔ میں نے تو آپ کی وجہ سے منع کر دیا کہ امی جان کو حرام کی دولت نہیں چاہیے۔ سچ میں میری شہزادی اتنی سیانی ہو گئی ہے۔ کھانے کے برتن ایک طرف کرتے اس نے تناوش کو اپنی گود میں گھسیٹ لیا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی ماں جی، اس کا مطلب میں یوں ہی سوچ رہی تھی کہ میری شہزادی عیش و آرام کی زندگی چھن جانے کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں ان کے ساتھ جھونپڑی میں رہنے کو بھی تیار ہوں ماں جی، اور یقین مانے میں انہیں گناہ کی زندگی سے نکالنے کا سوچے ہوئے تھی۔ آہستہ آہستہ شراب نوشی کی عادت ان سے چھڑا رہی تھی۔ باقی کام بھی وہ ضرور چھوڑ دیتے، مگر پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ شاید وہ تمہاری بہتری چاہتا ہے، اسی لیے خود سے دور کر دیا، بشریٰ نے اسے تسلی دی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بہتری، میں انہیں کسی بھی چیز، کسی بھی کام سے منع نہیں کروں گی، بس اپنے ساتھ رکھ لیں، خود سے دور نہ کریں۔ بیٹی پتہ ہے محبت ایک بہت قیمتی اور اعلیٰ جذبہ ہے، اور کسی کی محبت میں پاگل ہو جانا فطری معاملہ ہے۔ انسان کے بس سے باہر ہے کہ کسی کی محبت کو اپنے دل سے نکال پھینکے، لیکن محبت ہو جانے کے بعد اپنے افعال اور حرکات پر قابو پانا ضرور انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ تمہیں اس سے محبت ہے، ہزار بار کرو، تمہیں وہ پیارا لگتا ہے ضرور لگا کرے، مگر اپنے پاگل پن کو دل سے باہر نہ آنے دو بیٹی۔ خود پر اتنا نہ گراؤ کہ پاتال میں جا گرو۔ اگر کسی کو تمہاری محبت کی پرواہ نہیں ہے تو کیوں اپنی محبت کی ناقدری کرواتی ہو؟ کیوں اپنے قیمتی جذبات کو سستا بنا کر پیش کرتی ہو؟ کیوں اپنی ذات کی نفی کرنے پر تل گئی ہو؟ اس محبت کو بے شک دل سے نہ نکالو، مگر وہ تمہیں اپنی زندگی سے دور کر رہا ہے تو دور ہو جاؤ۔ محبت خوراک نہیں کہ بھیک میں مل جائے، ہیرے جواہر نہیں کہ دولت خریدی جائے، زمین جائیداد نہیں کہ ورثے میں حاصل ہو۔ کھیتی باڑی اور پانی لگانے کے کسی بنجر زمین میں آگ آتا ہے جب آپ کسی کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکتی۔ یوں ہی کسی کے دل میں زبردستی محبت ڈالی بھی نہیں جا سکتی۔ بیٹی چھوڑ دو اس کے خیال کو، اگر وہ تم سے دور رہ کر خوش رہتا ہے تو اس وقت خوشی میں خوش رہو، یہی تو محبت کا فلسفہ ہے۔ میں انہیں دور رہ کر دکھاؤں گی ماں جی، وہ ضرور پچھتائیں گے، دیکھنا ایک دن انہیں میری یاد آئے گی، جب بکھریں گے اور سمیٹنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب وہ روئیں گے اور آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب وہ اکیلے ہوں گے اور ساتھ نبھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تب وہ میرے پاس آئیں گے اور میں انہیں سمیٹنے کے لیے اپنی آغوش وا کر دوں گی۔ میں انہیں کوئی طعنہ نہیں دوں گی ماں جی، کچھ بھی نہیں کہوں گی، گزرا وقت بالکل بھی یاد نہیں کرواؤں گی، بس کہہ دوں گی میں تو کب سے منتظر تھی، آپ نے خود ہی دیر کر دی۔ نمکین پانی اس کے گالوں سے بہنے لگا۔ پھر وہی بے وقوفی، اٹھو اور تھوڑا سا کھانا کھا لو، اسے گود سے اٹھا کر بشریٰ نے زبردستی سے کھانا کھلانے لگی۔ توان و کرہن اسے چند نوالے نگلنے پڑے تھے۔ کھانے کے بعد بشریٰ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ چائے پیتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ ماں جی، پاشا بھائی کہہ رہے تھے یہاں ہماری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ میری وجہ سے کافی خطرناک لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور جب میں ان کی زندگی سے نکل گئی ہوں تو وہ خطرناک لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے پاشا بھائی کہہ رہے تھے کہ ماں کے ساتھ مل کر سوچ لو کہ کس علاقے میں رہنا ہمیں پسند ہے، وہ اس گھر کے بدلے ہمیں وہاں گھر بنا کر دے دیں گے۔ میں نے بھی کچھ ایسا ہی سوچ رکھا ہے بیٹی، صبح مولوی صاحب سے جا کر اس بارے میں مشورہ کر لوں گی، اور اب تو ہمارا گھر بھی اچھے داموں بک جائے گا۔ اتنا کام تو تمہارا کمبخت شوہر ہنسی خوشی کروا دے گا نا؟ ماں جی، وہ بنگلہ لے کر دینے کو تیار ہیں، آپ ہاں تو کریں۔
مجھے نہیں چاہیے حرام کی دولت، بس ہمارا اپنا پیسہ کافی ہے۔ پھر انہیں کیوں کوس رہی ہیں؟ تناوش خفا ہونے لگی۔ کبیر دادا کے خلاف وہ کچھ بھی تو نہیں سن سکتی تھی، تو اور کسے کوسوں؟ اپنی شہزادی کی آنکھوں میں آنسو لانے والوں کو دعائیں تو نہیں دے سکتی؟ ماں جی، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں، اور یاد رکھنا اگر انہیں کچھ ہو گیا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ بشریٰ بولی، ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم کوئی بے وقوفی کی حرکت نہیں کرو گی، نہ سوئی سے ملنے کی کوشش کرو گی اور نہ پر کال پر بات کرنے کی۔ وہ مایوسی سے بولی، پاشا بھائی نے ان کا موبائل فون نمبر میرے فون سے مٹا دیا ہے۔ بشریٰ تحسین آمیز لہجے میں بولی، بہت اچھا کیا اس لڑکے نے، اگر انہوں نے کال کی پھر میں بات کروں گی۔ ایک عجیب سی حسرت اس کے لہجے میں ابل رہی تھی۔ ہاں ہاں کر لینا، بشریٰ جان چھڑاتے ہوئے بولی۔ اب آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو۔ وہ خود بھی لیٹ گئی۔ تناوش آنکھیں بند کر کے جاگتی رہی۔ گاہے گاہے وہ موبائل فون کی اسکرین پر نگاہ دوڑاتی، کیا وجہ مجھے یاد کر رہے ہوں، انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا ہو، شاید اپنے فیصلے پر پچھتا رہے ہوں۔ دل کے کسی کونے میں اب بھی امید باقی تھی کہ کبیر دادا کی کال آئے گی۔ رات گئے، گلی سے کوئی کار گزری اور وہ چارپائی سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑی، مگر کار رکے بغیر آگے گزر گئی۔ وہ گال بھگوتی واپس چارپائی پر لوٹ آئی۔ اس کی ماں گہری نیند میں تھی، ورنہ اسے ضرور ڈانٹتی۔